بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، امت کو اس وقت، بالخصوص امت مسلمہ کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ دو چیزیں ہیں، اور امت جس پریشانی کا شکار ہے، بالخصوص فلسطین کے معاملے پر، تو قرآن عظیم اس بارے میں واضح طور پر مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کے دو اصول ہیں، ان اصولوں کو اگر آپ مضبوطی سے تھام لوگے تو ناکام نہیں ہوگے، آپ کو اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا اور تم لوگ سرخرو ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو سرخرو رہو گے اور کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو اصول ہیں جو قرآن عظیم نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا اصول اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور تقوی بھی ایسا اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے۔ اور دوسرا باہمی اتفاق، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آپس میں اتفاق پیدا کرو اور نفرتوں سے، تفریق کاری سے، ان چیزوں سے بچو، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب قرآن عظیم کہہ رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی وہ اختیار کرو کہ جو تقوی کا حق ہے۔ اب تقوی کا حق کیا ہے؟ اس تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ان کے ساتھ اور صحابی ہیں، اور ساتھ میں امام حسن بصری بھی یہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقوی کا حق بیان فرمایا ہے کہ تقوی کا کیا حق ہے، وہ یہی فرمایا ہے کہ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، ہر کام میں اللہ کی اطاعت کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر اللہ کی اطاعت، باقی احکامات میں اطاعت چھوڑ دی، روزے کے اندر اطاعت کر لی، باقی میں چھوڑ دی، نہیں۔ اسلام کے جتنے ارکان ہیں مسلمانوں کے لیے، جہاں امر بالمعروف ہے وہاں اللہ کی اطاعت کی جائے، جہاں نہی عن المنکر ہے وہاں بھی رب کی اطاعت کی جائے۔ اور ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو کہا اس کو مضبوطی سے تھام لو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، بس یہی تقوی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم فرمائیں گے آپ؟ یا کون سا دین آپ کے سامنے رکھا ہے؟ وہ دین وہی رکھا ہے جو رب پروردگار عالم نے عطا کیا تھا، جو احکامات انسان کے لیے رب نے بھیجے تھے، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے رکھے۔ تو اطاعت ہر کام کے اندر ہو، اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے، کبھی بھولے نہیں۔ انسان بھولنا یہ انسان کے ساتھ لازم ہے، بھول جاتا ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا کر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی اطاعت کو نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے حق تقوی۔ جب اس قدر حق تقوی آ جائے گا تو پھر اللہ راضی بھی ہوگا، اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ جیسے 313 صحابہ تھے اور ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑ گئے تھے، تو اس میں کیا چیز تھی راز کی؟ یہی تقوی تھا، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد تھا، تو اللہ رب العالمین نے مدد بھی بھیجی اور کامیابی بھی عطا کی۔ آج دنیا ان 313 صحابہ کی مثال دیتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو
لازم رکھے، سب سے پہلے تقوی اختیار کرے اور تقوی کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اور ساتھ ساتھ اتفاق، مسلم اتفاق جتنا زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی برکات بھی آئیں گی اور کامیابی بھی مقدر بنے گی۔ اور اسی طرح قرآن عظیم جو ارشاد فرما رہا ہے اس پر بھی عمل ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔